بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک معروف موضوع کو پرسکون انداز میں سمجھیں گے۔ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں کیا وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آئیے عام دلائل سنیں اور آرام سے ان کا جواب دیکھیں۔ مقصد اختلاف نہیں، راستہ واضح کرنا ہے، جو دین ہے وہی اپنائیں گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا، جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے حافظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ قرآن اگر ایک جگہ پر جمع کروا لیں، کیونکہ یوں اگر حافظ جاتے رہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ شروع معروف ایک گفتگو ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل میں نہیں جمع کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اگر وہ کام کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ہم بھی میلاد کر سکتے ہیں۔ لیکن ذرا دھیان دیجئے، قرآن کو جمع کرنا ضرورت دین تھی، اس پر سب صحابہ کا اجماع تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین کی حفاظت تھی، نہ کہ کوئی نیا دین بنانا، جبکہ میلاد ایسا عمل ہے جس کی نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نفل پڑھا یا نیا دین ایجاد کیا؟ نماز تو دین میں پہلے سے موجود تھی، انہوں نے ایک نفل کو اپنا معمول بنایا، دین میں کوئی نئی رسم ایجاد نہیں کی، تو اس دلیل کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 اذانیں کروائیں جمعہ کی۔ یاد رکھیے، یہ بھی نیا دین نہیں تھا، بلکہ انتظامی مصلحت تھی، تاکہ لوگ وقت پر جمعہ کے لیے پہنچ سکیں۔ لیکن میلاد کا شور شرابہ انتظامی مصلحت نہیں، بلکہ عین دین کے نام پر نئی رسم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا ہے، فضائل بیان کرنا تو دین ہے، لیکن اسے میلاد کے نام پر مخصوص تاریخ، مخصوص طریقے، جلوس، ڈھول تاشے سے جوڑ دینا یہ بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ اس لیے رکھا کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ میلاد ہوا۔ لیکن غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اللہ کی عبادت کے طور پر، نہ کہ جلوس، محفل یا ڈھول تاشے کی صورت میں۔ یہ عبادت تھی، خوشی منانے کی دنیاوی رسم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے ارواح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، یہ پہلی محفل میلاد تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم تھا، رب کی سنت تھی، اس کا میلاد کی بدعت سے کیا تعلق؟ اللہ کے حکم کو اپنے رسم کے لیے دلیل بنانا قرآن کے ساتھ کھیل ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا قول پیش کرتے ہیں، جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے، لیکن تعظیم وہی معتبر ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگر ہر نئی رسم تعظیم ہوتی تو دین کے ہزاروں نئے رسم و رواج ایجاد ہو جاتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ میلاد تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں لکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دین قسمت پر نہیں بلکہ وحی پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں میلاد ہے؟ کیا حدیث میں میلاد ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد کیا؟ اگر نہیں تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے صرف ایک نعرہ ہے، دلیل نہیں۔ دین نعرے سے نہیں، سنت سے چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دلیل نہیں، یہ صرف ایک جملہ ہے۔ دین قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ شاعرانہ جملوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں خود فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہی وہ آیت ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئے عمل یا رسم کی گنجائش نہیں۔ میلاد نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، تو یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل محبت یہ ہے کہ ہم سنت کو زندہ کریں، جھوٹ اور سود کو چھوڑیں، ماں باپ کی خدمت کریں، نماز قائم کریں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تھے اور جاتے جاتے بھی انہی باتوں کی تاکید فرما گئے۔ یہی ہے میلاد حقیقی اور یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اللہ ہمیں بدعتوں سے بچائے اور سنت کی راہ پر چلائے، آمین۔ السلام علیکم۔